اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین. مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرما دیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی شرع الاسلام فسهل شرائعه لمن ورد. الحمد للہ الکائن قبل ان یکون کرسی او لوح او قلم او جان او انس. ثم الصلاة والسلام على المكي المدني القرشي الهاشمي أبطحي سيدنا وساندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أبي الأئمة المخصوص بالأخوة. السلام على ميزان الأعمال ومقلب الأحوال وسيف ذي الجلال أعني علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. ثم الصلاة والسلام على السيدة الصديقة الطيبة الطاهرة المطهرة عالمة العابدة صديقة الكبرى أعني سيدة فاطمة الزهراء. ثم الصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. مل کے خاندان بطول پہ درود تلاوت فرما دیجیے. اللہم مالک اللہ تمام احباب کا اس مقدس محفل میں حاضری نبی و آل نبی قبول و منظور فرمائے. اس پاک دربار سے کوئی بھی خالی دامن واپس نہ جائے. جتنی حاجتیں امیدیں آسیں لے کے خاندان زہرا میں آئے اور مالک اللہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ کچھ نام مجھے دیے گئے تھے. میرے بھائی بیمار ہیں, آصف جی کے والد بیمار ہیں, اور بھی بڑے مومنین نے مجھے کہا ہوا ہے جو بھی بیمار مومن ہیں مالک اللہ بیمار کربلا مولا سجاد کا واسطہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. جو اولاد کے لیے ترستے ہیں مالک اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. مالک اللہ خطاکار ہیں, بد کردار ہیں, سیاہکار ہیں, نجس لوگ ہیں. مالک اللہ تیرے حضور دعا ہے تطہیر کے مالکوں کا ذکر سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. مالک اللہ ہماری روح کو پاک فرما, اس قابل بنا کہ یوسف زہرا ہمیں اپنے لشکر میں شمار کرے.
امام زمن یوسف زہرا کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ مسلسل ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ اس طرح اس عادت پروردگار عالم کی حمد و ثنا سے اس مقدس مجلس کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ حمد و ثنا کے لائق ہے وہ اللہ، تعریف کی جانی چاہیے اس اللہ کی، لائق تعریف ہے وہ اللہ کہ جس نے کائنات کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد حضرت انسان سے پروردگار عالم مخاطب ہو کے کہتا ہے، اے انسان خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے انسان میں نے کائنات پوری کو تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، پھر پروردگار عالم اتنا کریم ہے، اتنا عظیم ہے، پروردگار عالم نے انسان کو خلق کر کے تنہا نہیں چھوڑا۔ پروردگار عالم قرآن میں مخاطب ہو کے کہتا ہے، انا علینا للہدی، یاد رکھو کہ ہدایت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ انسان کو خلق کیا ہے، ہم تنہا نہیں چھوڑتے، ہدایت کی ذمہ داری ہم اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ راستہ دکھانا ہمارا کام ہے، راستہ دکھانے والا بھی ہم دیں گے، راستہ بھی ہم دیں گے۔ انا علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے۔ پھر پروردگار عالم اتنا کریم ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے سبیل ہدایت تمہارے لیے آشکار کر دی، اب تمہاری مرضی ہے اس پہ گامزن رہ کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، یا شیطنت کے رستے پہ گامزن ہو کے ہماری نعمتوں کا کفر کرو۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت اور گمراہی دونوں کے راستوں کو کھول۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ دو جملے میں توحید کے اور کہنے کی اجازت ہے۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ ایسا اللہ ہے، وہ ایسا پروردگار ہے کہ اس نے حضرت انسان کو بعد میں بنایا، یعنی جن لوگوں نے ہدایت حاصل کرنی تھی انہیں بعد میں خلق کیا، ہادی کو پہلے بھیجا۔ کیوں اللہ نے ہادی کو پہلے کیوں بھیجا؟ ہادی کو پہلے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ پروردگار عالم نے کہا، میں ایک لحظے بھی انسان سے یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ قیامت والے دن کوئی انسان یہ کہہ دے، یا اللہ میں تو تھا مگر ہادی نہیں تھا، میں تو تھا مگر ہادی نہیں تھا۔ اس لیے پروردگار عالم نے آدم جیسے نبی کو پہلے بھیجا، جن لوگوں نے ہدایت حاصل کرنی تھی انہیں بعد میں، ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا، جن لوگوں نے ہدایت کرنی تھی اللہ نے نبی، یعنی پروردگار عالم نے اس بھری کائنات کی ابتدا ہدایت لینے والوں سے نہیں، ہدایت دینے والوں سے کی۔ تھوڑی سی تمہید ہے، سنیے گا۔ اللہ نے اس جہان کی تخلیق، آغاز خلقت پروردگار عالم نے حضرت انسان سے کیا۔ حضرت انسان سب سے پہلا ہادی۔ اب جملہ میری مجلس کا پہلا ہے، اگر آپ توجہ کریں گے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ میں ایک لحظے کے لیے بھی انسان سے یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ انسان کہے میں تھا مگر ہادی نہیں تھا، میں تھا مگر ہادی نہیں تھا، میں تھا
مگر ہادی نہیں تھا. یہی تو مسلمانوں سے سوال ہے. تم کس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ 1400 سال ہو گئے اور یہ کائنات بغیر ہادی کے چل رہی ہے؟ کس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ یہ کائنات بغیر ہادی کے چل رہی ہے؟ کوئی ہدایت کرنے والا، کوئی ہادی آج بھی پردہ غیبت میں ہے. پوچھا گیا وہ کون ہے، وہ کس طرح سے ہدایت کرتا ہے؟ مولا سے پوچھا گیا وہ ہادی جو ہے وہ پھر ہدایت کرتا کس طرح سے؟ وہ چھپ کے ہدایت کرتا ہے. ہدایت کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ پروردگار عالم نے ہادی کو بنایا ہے. ہادی کے ہدایت کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ پروردگار عالم نے وہ طریقے بھی حضرت انسان کو بتا دیے. مولا سے پوچھا گیا آپ کا قائم جو پردہ غیبت میں ہے پھر وہ ہدایت کس طرح سے کرتا ہے؟ کہ جس طرح سورج بادلوں کی اوٹ میں روشنی دیتا ہے. سورج بادلوں کی اوٹ میں روشنی دیتا ہے، ہمارا قائم بھی ہدایت کرتا ہے. یہ سلسلہ ہدایت قیامت تک چلتا رہے گا. اور امام زمان ارواحنا لہ الفدا، ہماری روحیں ان پہ قربان جائیں. یہ ہدایت کا سلسلہ قیامت تک. اچھا، بڑا عجیب مرحلہ فکر ہے جس پہ آپ لوگوں کو میں لے کے آیا ہوں. کاریگری دیکھیں حضرت انسان کی. ماننے پہ آ جائے تو شیطان کی چھپی ہوئی گمراہی کو مان جاتا ہے، نہ ماننے پہ آئے تو امام زمانہ کی غیبت کو نہیں مانتا. مولانا صاحب، میں مثال کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ گمراہ ہو گیا. آئے روز سوشل میڈیا کا دور ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی مولوی صاحب پکڑے ہوئے ہوتے ہیں تھانوں میں. ہم تو اکثر برسر منبر پیغام دے رہا ہوں اپنے بچوں کی عزتیں محفوظ کرنی ہے تو انہیں شیعوں کے مدرسے میں داخل کرو. اگر عزتیں محفوظ کرنی ہے، خدا کی قسم مولانا صاحب سے پوچھا جاتا ہے کیا بنا، وجہ بنی. خود آپ نے بھی کلپ دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں. تو تھوڑا سا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں حالات حاضرہ جو ہوتے ہیں ان پہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں. مولانا صاحب سے پوچھا گیا مولانا صاحب کیا وجہ بنی، یہ کیا کر دیا؟ آپ کا کام تو دین بتانا تھا، یہ کیا کر دیا؟ کہ شیطان نے گمراہ کیا تھا. ہم نے پوچھا بھئی شیطان نظر آتا ہے؟ کہ نہیں نظر آتا. اچھا شیطان نظر نہ آئے تو مان جاتے ہو؟ رحمان کا نمائندہ. آج بھی یہ ایک گفتگو ہے، آج بھی یہ پورا سلسلہ ہے کہ گفتگو آج ہو رہی ہے. امام زمانہ پہ جملہ کہہ کے اپنے موضوع کی طرف بڑھوں. آج بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے. عیسائی کرسچن ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کا نبی افضل ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا نبی افضل. تم کس طرح سے کہہ سکتے ہو تمہارا نبی افضل ہے؟ ہمارا عیسیٰ 3 دن کا ماں کی گود میں بولا، اپنی طرف سے نہیں. تمہارے قرآن سے پڑھ رہے ہیں، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے 3 دن کا عیسیٰ ماں مریم کی گود میں بول کے کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. عیسیٰ 3 دن کا گواہی دے رہا ہے کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، اور تم کہتے ہو تمہارا نبی افضل ہے، اور تم کہتے ہو تمہارا نبی 40 سال بعد نبی بنا. تمہارا نبی 40 سال بعد نبی بنا. تمہارے بچوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. لوگ عیسائیوں کا 4 سال کا، عیسائیوں کا کروڑوں کا مجمع ہو، ہم شیعوں کا 4 سال کے کسی بچے کو اٹھا کے لے جا، وہ کروڑوں کے مجمع میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہے، یہ فخر سے کہہ سکتا ہے اوئے
عیسیٰ کے بولنے پہ فخر کرنے والوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے، ہمارا مرشد علی 13 رجب کو اللہ کے گھر میں آیا، 16 کو رسول کے ہاتھوں کے آگے علی نے کہا تھا اے اللہ کے رسول وہ تجھے قرآن سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں۔ علی نے رسول کے ہاتھوں پہ آگے قرآن سنا کے زمانے بھر کو بتا دیا تھا۔ اور عیسیٰ کے بولنے پہ فخر کرنے والوں، یہ کام تو محمد کا نوکر بھی کر سکتا ہے۔ یہ کام تو ہمارا بھی۔ خدا وہ ہے جو قطرے کو فیض عام کرے، نبی وہ جو خدائی کا انتظام کرے، کعبہ وہ جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے، علی وہ جسے کعبہ بھی سلام کرے۔ توجہ ہے تمام ماں باپ کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی وہ منظر دیکھیں کہ جب حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے، مریم کا بیٹا بھی آئے گا اور بطول کا بیٹا بھی آئے گا، صف لگے گی، اقامت ہوگی، اذان کی تلاوت کی جائے گی، اقامت ہوگی اور صف لگے گی۔ اس وقت حضرت مہدی کہیں گے یتقدم ابن مریم، اے مریم کے بیٹے آگے بڑھ، جماعت کروا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یتقدم ابن زہرا، اے بطول کے بیٹے تو آگے بڑھ، تو جماعت کروا۔ اور کیا کمال منظر ہوگا کہ حضرت امام زمن کے قدم مبارک ہوں گے، عیسیٰ جیسے نبی کا سارا ہوگا، اور عیسیٰ زمانے بھر کو یہ بتائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمانے بھر کو بتائیں گے، اور جس کے بیٹے کو میں عیسیٰ نماز نہیں پڑھا سکتا، اس کے باپ کو کوئی عرب کا جاہل کیسے نماز کروا سکتا ہے؟ ہمارا مسلسل موضوع چل رہا تھا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہم روزانہ بھی گفتگو کر رہے ہیں، آج چوتھا روز ہے، کل ہمارے خمسہ کی آخری مجلس ہوگی۔ ایک دفعہ دوہرا دوں ہماری مجالس میں کیا کیا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ سب سے پہلی مجلس میں ہم نے ذکر کیا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مظلوم کربلا نے کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام جیسا کون تھا اور یزید جیسے کون تھے، یہ ذکر ہو چکا۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا بازار توحید میں جب بھی کوئی چیز بکی ہے یا خریدی گئی ہے لی آل محمد نے۔ اور کل کی مجلس میں ہم نے امام حسین کے قیام کا فلسفہ بیان کیا تھا۔ آج اسی موضوع کو ہمارا روزانہ کا جو موضوع چل رہا ہے میں آج ذکر کر دیتا ہوں، اپنے انداز میں روزانہ ذکر کرتا ہوں۔ ہمارا خمسے کا 5 دنوں کا موضوع جو رہا اور کل بھی رہے گا، وہ ہم رحلِ منبر سے قرآن حسینیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ رحلِ منبر سے مسلسل قرآن حسینیت کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آج بھی کچھ آیات ذکر کرتے ہیں حسینیت کے قرآن کی، اجازت ہے تمام احباب؟ کچھ ذکر کیا تھا ہم نے کل قیام امام حسین کے بارے میں، آج بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ آؤ کل بھی بارگاہ مولا میں گئے تھے اور پوچھا تھا مولا آپ قیام کیوں کر رہے ہیں، جن کو کل کی گفتگو ذہن میں ہے، مولا سے پوچھا تھا کہ مولا آپ قیام کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ بنی کہ آپ نے بھرا مدینہ چھوڑ دیا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، کربلا کے جنگلوں میں آ گئے اور حتیٰ اپنا سر کٹوا دیا، کیا وجہ بنی؟ امام گھر سے نکل رہے تھے، امام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو ایک خط لکھا۔ امام نے خط میں لکھا انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں مظلوم کربلا، میں حسین کسی دنگے، کسی فساد، کسی ظلم کے لیے نہیں نکل رہا۔ یاد رکھو کل گفتگو کی تھی ہم نے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی،
میں کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ میرا گھر سے نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. پھر امام نے کہا آج گفتگو کو منتشر کیا میں نے کل سے. آج کی گفتگو کا پہلا فقرہ مظلوم کربلا ارشاد فرماتے ہیں اسیر بسیرت اريد ان اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. مولا نے یزید نے مانگی بیعت. امام نے کہا دو جملوں میں جواب دیا مثلی لا یبایع مثلا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. پھر مظلوم کربلا نے کہا یاد رکھو کیا کہا اريد ان اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. تم نے مجھ سے مانگی ہے بیعت, میں تمہیں دے رہا ہوں جواب. میرا جواب یہ ہے میں گھر سے اس لیے نکل رہا ہوں, میرا دل یہ ہے کہ میں اپنے جد اور اپنے باپ علی کی سیرت پہ چلوں. توجہ کیجئے گا, اپنے باپ علی کی سیرت پہ چلو. تم نے مانگی ہے مجھ سے بیعت, میرا دل ہے کہ میں علی ابن ابی طالب اپنے باپ کی سیرت پہ چلوں. فکرہ کہنے لگا ہوں, حسینیت کی پہلی آیت کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں. یاد رکھے گا مظلوم کربلا نے کہا کہ میں اپنے باپ اور اپنے نانا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں. مظلوم کربلا نے کہا تم نے بیعت مانگی ہے, میرا جواب ہے میں اپنے باپ کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں. پہلا فکرہ لیجئے گا, وصول کیجئے گا. مظلوم کربلا کہنا یہ چاہ رہے تھے بیعت کا مطالبہ کیا, جب میرے باپ نے ان کی بیعت نہیں کی میں تجھ جیسے کی بیعت کیسے کروں. جب میرے باپ علی نے ان کی بیعت نہیں کی میں تجھ جیسے کی بیعت کیسے کر لوں. کئی صحابہ ایسے جن لوگوں نے خلافت کو نہیں مانا, اصحاب میں سے مختلف موضوع ہے اس کی طرف میں جانا. پھر مظلوم کربلا نے قیام امام حسین پڑھ رہا ہوں. پھر مظلوم کربلا نے ارشاد فرمایا امام حسین کے قیام کا کیا مقصد ہے. پھر مظلوم کربلا نے فرمایا اريد ان آمر بالمعروف. توجہ کر رہے ہیں آپ امام آبا, ایک صلوات تلاوت فرما دیں. مظلوم کربلا نے توجہ کیجئے گا, ایک ایک جملہ قیمتی ہے. مظلوم کربلا نے فرمایا اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. امام کہہ رہے ہیں اپنے بھائی محمد حنفیہ سے کہ تم نے پوچھا ہے کہ حسین کیوں نہیں کر رہا ہے. پھر حسین بتاتا ہے, امام مظلوم کربلا ارشاد فرماتے ہیں میرا دل ہے میں نیکی کا حکم دوں, امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. آپ بھائی پوچھتے ہیں نیکی کیا ہوتی ہے, کل ہم نے عرض کیا تھا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. آج دوسرا مظلوم کربلا نے کہا اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میرا دل ہے میں نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں. نیکی کیا ہے, برائی کیا ہے. آپ نے دیکھا جب کوئی جنازہ پڑھایا جاتا مولانا صاحب کیا پڑھتے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اے اللہ یہ مر گیا ہے, مرنے والے سے ہم نیکی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. توجہ ہے تمام آبا, مرنے والے کی نیکی کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. مالک اللہ تو گواہ رہنا, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اے اللہ ہم فقط جانتے ہیں کہ یہ نیک تھا. آپ بتاؤ جو پیچھے جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہو وہ تو جانتے ہوتے ہو کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا کارنامے کر کے گیا ہے. جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ جانتے ہوتے. ہم ہماری آنکھوں کے سامنے سارا ہوتا اور ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اے اللہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ نیکی پر ہے. پھر پوچھو علماء کرام سے کہ وہ نیکی کیا ہے. جس پہ یہ میت جا رہا ہے, جس پہ یہ مومن مرا ہے, وہ نیکی کیا ہے. پھر علماء کرام نے بیان کیا وہ نیکی کیا ہے. فرمایا ہی ولایت علی ابن ابی طالب, وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. ہم یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ مرنے والا بندہ علی کی ولایت میں مرا ہے. مرنے والا بندہ علی کا محب تھا. پھر ہم آگے ہاتھ بلند کر کے کہتے اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ. تھا علی کا ممالک, اگر نیک تھا نیکیوں میں اضافہ کر. اللہم ان
کانا مسیئن فتجاوزان، اگر برا تھا تو برائی سے اس کی برائیوں کو معاف کر، نیک تھا نیکیوں میں اضافہ، برا تھا تو برائی پتہ چلا، سب سے بڑی نیکی علی کی ولایت ہے، سب سے بڑی نیکی۔ مظلوم کربلا نے کہا میرا دل ہے میں نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ مظلوم کربلا کہنا یہ چاہ رہے تھے میرا دل ہے میں تمہیں علی کی ولایت کی طرف بلاؤں اور یزید پہ لعنت کراؤں۔ مولا کے قیام کا فلسفہ سمجھیں، اور بھی بہت سارے معروفات ہیں مظلوم کربلا، لیکن مظلوم کربلا نے کیا کہا؟ میں جا رہا ہوں، میرے جانے کا مقصد کیا ہے کہ میں تمہیں علی کی ولایت کی طرف بلاؤں۔ کل ہم نے مفصل گفتگو کی تھی اس پہ کہ موضوع علی کی ولایت ہے۔ کربلا کے قیام کا مقصد بہت سارے مقاصد ہیں، تین چیزوں میں کل بتایا تھا۔ بگاڑ آ چکا تھا، اسلام کی بنیاد میں بگاڑ آ چکا تھا، عقائد، احکام اور اخلاق تینوں میں تحریف ہو چکی تھی۔ مظلوم کربلا نے تینوں عملی انجام دیے، تینوں عملاً کر کے دکھائے۔ کیا کیا کر کے دکھایا؟ عقائد کے بارے میں سب سے پہلے مولا کے کئی خطبات موجود ہیں جن میں مولا نے احکام، عقائد اور اخلاق تینوں کا مفصل گفتگو کی اور بتایا زمانے بھر کو یاد رکھو ہمارا کام کہ جو اسلام ختم ہو رہا تھا ایسے ہی کہا جاتا کہ مظلوم کربلا نے دین کو بچایا۔ یہ آپ لفظ سنا ہوا ہے کہ مظلوم کربلا نے دین کو بچایا۔ بچایا کس انداز؟ ہر وقت، ہر لحظہ، ہر جگہ پہ مظلوم کربلا دو چیزیں کرتے تھے۔ ہر جگہ پہ جو بھی مولا کا خطبہ راستے کا اٹھا کے دیکھ لے، جتنی منزلوں پہ مولا نے قیام کیا، ہر جگہ پہ دو باتوں کو بیان کیا۔ ایک اسلام، حقیقت اسلام کو، اور دوسرا شاہ جو بیان کیا، ذکر کیا۔ مظلوم کربلا نے ہر خطبے میں بتایا ہم کون ہیں، ہر خطبے میں بتایا، بتاتے رہے مفسر ہم کون ہیں، ہمیں پہچانو۔ اگر اس در کو چھوڑو گے پھر در بدل ہو جاؤ گے، اگر اس در کو چھوڑو گے در بدل ہو جاؤ گے، کسی در کے نہیں رہو گے۔ آخری وقت مظلوم کربلا نے کہا تھا میں تمہیں ابھی بھی سمجھا رہا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، تم میرے قتل سے باز آ جاؤ۔ کیوں؟ اگر تم نے میرا قتل کر دیا، اللہ کے ہدایت کے راستے اور اللہ کی نجات کے دروازے تمہارے لیے قیامت تک بند ہو جائیں گے۔ یاد رکھو یہ سارا جو پورا فلسفہ ہے مظلوم کربلا کا، اس میں ہر جگہ پہ علی کی ولایت کو بیان کیا۔ اجازت ہو تو ذرا آج ہم بھی بتا دیں کہ یہ ولایت علی ہے کیا، اس کا اتنا جھگڑا ہے مسلمانوں اور مومنوں کے درمیان۔ ولایت علی ہمیں جگہ ہی نہیں مل رہی کہ علی رکھنا کہاں پہ ہے۔ توجہ ہے تمام ایسے مومن ہے ہمیں جگہ ہی نہیں مل رہی مولا کو رکھنے کی۔ جھگڑ ہے مسلسل۔ بعض بندوں نے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ اور لفظ ولایت کا استعمال کیا۔ عجیب انداز ہے، ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے، میرا ایک خاص اپنا انداز ہے گفتگو کرنے کا۔ علی کی ولایت میں نے کل بھی بتایا تھا، علی کی ولایت زبان سے اقرار ہے ہی نہیں۔ علی کی ولایت کا تعلق کردار کے ساتھ ہے۔ بندہ کبھی بھی موالی زبان سے نہیں بنتا، کردار سے بنتا ہے۔ ہمیشہ موالی زبان سے ہوتا ہی نہیں، موالی بنتا ہی بنتا کردار سے۔ پوچھو عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ بندے کہتے ہیں فلاں کا بڑا مضبوط عقیدہ ہے، بڑا عقیدے والا بندہ ہے۔ عقیدہ کسے کہتے بتاؤں؟ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ یہ ہوتا ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، عمل بالقلب،
قلب سے دل سے عمل کرنا. عمل اور اقرار دونوں کا نام عقیدہ ہے. اب دونوں میں سے ایک چیز نہ ہو عقیدہ درست ہے. یہی ہے, یہی تو ہمارے پاس کل بھی اللہ کا شکر ہے. اچھا عام فہم گفتگو کرتا ہوں, تھوڑی سی گفتگو کو سہل اور آسان بناتا ہوں. آپ نے سنا ہو اصول دین ہوتے اور فروع دین. کیا پڑھایا جاتا ہے بچوں کو؟ وہی تعریف کرتا. اصول جڑوں کو کہتے ہیں, فروع شاخوں کو کہتے ہیں. ایسے بتایا جاتا ہے بچوں کو, اصول جڑوں کو کہتے ہیں, فروع شاخیں ہوتی ہیں. جڑیں جتنی مضبوط ہوں گی شاخیں اتنی مضبوط ہوں گی. اب شاخیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی, شاخیں ہوتی ظاہر, جڑیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. بچوں کیجیے گا. اب جڑ کی مضبوطی کا اندازہ کیسے ہوتا ہے کہ شاخ کتنی مضبوط ہے؟ توجہ کیجیے گا, بہت بڑا پیغام دینے لگا ہوں. اصول جڑوں کو, فروع شاخوں کو. جڑیں ہوتی ہیں چھپی ہوئی, شاخیں ہوتی ہیں ظاہر. شاخیں ہوتی ہیں ظاہر, جڑیں نظر نہیں آتی. کوئی بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس درخت کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اگر اس کی شاخیں مضبوط ہوں؟ جملہ یہی ہے, وہ بڑا عقیدے والا ہے جو زیادہ عمل کرنے والا ہے. جو جتنا بڑا نمازی ہے وہ اتنا بڑا عقیدے والا ہے. کیوں؟ اس کا عقیدہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ عمل کر. کیوں؟ جڑیں مجبور کرتی ہیں. شاخیں اچھی ہو, اچھا عقیدہ ہو تو بندہ صاحب کردار ہوتا ہے. عقیدہ مضبوط اور عقیدہ درست نہ ہو تو بندہ بد کردار ہوتا ہے. یہ تعلق ہے جڑوں کا اور شاخوں کا. شاخیں مضبوط ہو. اجازت ہے تھوڑی سی ولایت کی تلاوت کی جائے. امام حسین کا مقصد ولایت تھا. میں اپنی طرف سے نہیں, چھٹے مولا نے ارشاد فرمایا تھا, ولایتی لامیر المومنین علی بن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ. یاد رکھو میں جعفر صادق علی کا بیٹا بھی ہوں اور علی کو مولا ماننے والا بھی ہوں. یاد رکھو مجھ جعفر صادق کو علی کے بیٹے ہونے پہ اتنا ناز نہیں جتنا علی کو مولا ماننے پہ ناز ہے. میں علی کا بیٹا بھی ہوں. ولایت قسمت مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ بتلائیے, من شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے جس کا دل چاہتا ہے ایمان لے آئے اور جس کا دل چاہتا ہے کفر اور انکار کر دے. مولا اللہ کے ہاں معیار ایمان اور کفر کیا ہے؟ پروردگار عالم کے سچے محبوب رسول کے نمائندے نے کہا تھا, عرف اللہ ایمانہم بولایتنا وکفرہم بہا. قیامت والے دن اللہ کے پاس کسی کے ایمان اور کسی کے کفر کا معیار ہماری ولایت ہوگی. ہماری ولایت کو کسوٹی ہے جس پہ لوگوں کے ایمان کو پرکھا جائے گا. پھر معصوم کیا ارشاد فرماتے, پھر معصوم ارشاد فرماتے, یاد رکھو زمان ایک شخص تھا, یہی تو پہچان ہے. آپ کے علاقے کا ایک اور کربی ایک نام دیا تھا, میری عادت ہے میں نام لیتا ہوں, اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین جن کی اصلاحی تقریریں آپ اکثر سنتے ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب. اکثر شیعہ حضرات بھی سنتے, سنی حضرات بھی سنتے, ان کی اصلاحی تقریریں اکثر لگی ہوئی ہوتی. وہ ایک دن دیوبندی عالم دین ہے, رائے گڑھ کے تبلیغی اجتماع میں خطاب کرتے ہیں. دیوبندی عالم وہ ایک دن اپنے مجمع سے, کلپ موجود ہے, اپنے مجمع سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے, ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت علی کو, حضرت علی مولا علی کہیں. حضرت علی کو حضرت علی نے مولا علی, یہ ان کی بات ہے. اور پھر انہوں نے کہا تھا, اس کے بعد وہ اپنے مجمع سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ میں حضرت علی کا ذکر کر رہا ہوں, تمہارے چہروں کی رنگت کیوں تبدیل ہو رہی ہے؟ تمہارے چہروں کی رنگت کیوں, میں علی کا ذکر کر رہا ہوں, تمہارے چہروں کی رنگت کیوں تبدیل ہو رہی ہے؟ یہ ہے علی کی ولایت. اور پھر ذکر کیا تھا کہ علی کی ولایت ایسی چیز ہے جو نسلوں کا پتہ دیتی ہے.
پاک پیغمبر نے فرمایا تھا لا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، کہ اے علی تجھ سے محبت کرنے والا حلالی ہو۔ میں اپنی طرف سے چھٹے مولا کا دور ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ مولا میں آدھے رستے میں جا رہا تھا، مجھے کوئی مسئلہ درپیش تھا، میں جا رہا تھا حکومت وقت سے پوچھنے کے لیے، میں نے کہا مسئلہ پوچھا تو درباری ملاؤں سے، مولا آدھے رستے میں مجھے یاد آیا اللہ کی حجت موجود ہے، اللہ کی حجت موجود ہے، کیوں نہ میں مولا سے جا کے پوچھ کے آؤں۔ مولا میں آدھے رستے سے واپس آ گیا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں اس میں تیرا کمال نہیں، اس میں تیرا کمال نہیں۔ چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمائے یہاں تک اگر تیری ماں آدھے رستے سے گناہ سے واپس نہ آئی ہوتی آج تو بھی واپس نہ آتا، اگر تیری ماں واپس نہ آئی ہوتی آج تو بھی واپس نہ آتا۔ اجازت ہے کل بھی آپ کو کہا تھا، میرا دل ہے آج آپ کو خطبہ ولایت کی تلاوت کروں، فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام کو خطبہ ولایت کی تلاوت۔ کون سا؟ غدیر میں اعلان ہوا ہے ولایت، ہر جگہ پہ قبلہ چار چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی چھوٹی مجلس ہو بڑی مجلس ہو، چار چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بانی ہوتا ہے، کوئی عالم دین یا ذاکر آتا ہے پڑھنے کے لیے، اس کو پھر کوئی موضوع دیا جاتا ہے، اور مجمع جنہوں نے سماعت کرنی، سامعین، یہ چار چیزیں ہر مجلس میں ہوتی ہیں۔ غدیر میں بھی یہ چار چیزیں تھیں۔ علی ولی اللہ، محفل سجانے والے، بانی کا نام اللہ ہے، علی ولی اللہ، مجلس محفل رکھنے والے بانی کا نام اللہ ہے، اور پھر ولایت علی پہ گفتگو کے لیے جس ذاکر کو دعوت دی گئی اس کا نام مصطفیٰ ہے، اس کا نام مصطفیٰ ہے، موضوع کیا دیا گیا ولایت علی، پھر سامعین کا تو حساب ہی کوئی نہیں، علی کا ذکر سننے والے کوئی اور نہیں اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ آپ جملہ کہو، فیصلہ باد والا جملہ کہو، ذکر علی کرنا رسول کی سنت ہے، سننا صحابہ کی سنت ہے۔ ذکر علی اب ہوا کیا؟ ہوا یہ آپ پیغمبر نے کہا فلانوں کا ممبر بنا، فلانوں کا ممبر بنایا، آپ کہنا ممبر بناؤ، اے یا رسول اللہ یہاں ہم کس طرح سے ممبر بنا سکتے ہیں؟ آصف بن برخیہ نام آپ نے سنا ہوگا، کہ تخت بلقیس کو حضرت سلیمان نبی کے لیے تخت بلقیس کو لایا تھا۔ کیا کہا حضرت سلیمان نے، کون ہے جو آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے میرے لیے تخت بلقیس کو لائے؟ حضرت آصف بن برخیہ نے کہا میں لاؤں، وہ تخت بلقیس کو لے آئے اور انہوں نے پیش کر دیا حضرت سلیمان نبی کو۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس ایک اسم اعظم کا علم تھا۔ یہ تو آصف بن برخیہ میرے نبی کے نوکروں کا نوکر ہے، اللہ کا رسول چاہتا مکے سے ممبر منگوا سکتے تھے، مدینے سے ممبر لایا جا سکتا تھا، کہا نہیں، کہا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جب تم میرے ہوتے ہوئے ممبر نہیں بنا سکتے، میرے جانے کے بعد ممبر والا کیسے بنا سکتے ہو؟ میرے ہوتے ہوئے ممبر نہیں بنا۔ خدا کے مد مقابل عوام بن بیٹھے، نبی کے تخت کے وارث غلام بن بیٹھے، جنہیں شعور نہ تھا کلام کرنے کا۔ غضب تو یہ ہے کہ وہ بھی امام بن بیٹھے۔ آپ کی ربائی کا ایک جواب، امام بن بیٹھے۔ ایک دفعہ ایک جگہ پہ، یہ اکثر آپ نے دیکھا ہے نعرے مختلف آتے رہتے ہیں، ہر دور میں مختلف نعرہ۔ ہم نے کہا ہم نوکر غازی کے، انہوں نے کہا ہم نوکر صحابہ کے،
آتے رہتے نعرہ. ایک نعرہ آیا جس میں کہا صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. ایک شیعہ بچہ تھا اسکول میں, اس نے کہا ان کو کیا جواب دیا. اللہ نے اسے شعور عطا کیا, اس نے ایک لفظ تبدیل کر دیا, واؤ کی جگہ پہ سین لگا دیا. اس نے کیا نعرہ لگایا سکول والوں, صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. اس بچے نے کہا صحابہ جس کے غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. صحابہ جس کے غلام, صحابہ یہ خلیفہ ثانی کے دور کا بڑا مشہور, ہماری کتب میں یہ واقعہ نہیں ہے, یہ اہل سنت کی کتب میں واقعہ ہے. ایک دفعہ میں اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ واقعہ ہماری کتب میں, یہ جو کہا گیا تھا کہ تم میرے غلام کا بیٹا ہے اور کہا تھا کہ جا کے لکھوا کے لے آ, یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے, یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے. غدیر کا ممبر لگ گیا اور نبی نے کتنا خوبصورت انتظام کیا بلانوں کا ممبر بنایا. اب وہ وقت کی اجازت بھی نہیں ہے, حالات بھی ایسے ہیں, اب میں بتا بھی نہیں سکتا. جملہ کہوں گا سمجھنا آپ نے ہے کہ نبی نے کن کن کے پلان اتارے تھے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نبی کن کن کے پلان اتارے تھے اور کیوں اتارے تھے, یہ سارے آپ بہتر جانتے ہیں. میرا اس طرف مقصد نہیں ہے جانے کا, موضوع اور چل رہا. ولایت علی پاک پیغمبر, توجہ اجازت میں خطبہ شروع کروں, تازہ دم ہو جائے گا. ولایت کا خطبہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں. پاک پیغمبر نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا شروع کی, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غدیری خطبہ سنا رہا ہوں, غدیر کا خطبہ, توجہ کیجیے گا, ایک ایک جملہ قیمتی. پاک پیغمبر نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسبوقات داحی المدحوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح متفضل علی جمیع من یراہ متدبر علی جمیع من انشاہ یلحظ عین و عیون لا تراہ. چلو اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. پاک پیغمبر نے غدیری خطبے کو اس انداز سے پیش کیا, سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہ اللہ ہے جو ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اور اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے, اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. پھر فرمایا لا یعجل فی انتقامہ, وہ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا. کیوں؟ اسے پتا ہے میری حکومت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا, اسے پتا ہے میری حکومت سے فرار ممکن نہیں. لا یعجل فی انتقامہ ولا یبالغ علیہم بمستحق من عذابہ قد فهم السرائر وعلم السرائر ولم تخفى علیہ المکنونات. اور پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں آج کتنی آبادی ہے, 7 ارب, 7 ارب کی 7 ارب اسے پکارے, اسے سننے میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں آتا, اور ہر ایک کی پکار کو الگ الگ جواب دیتا ہے. پھر پاک پیغمبر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اب آئے ہیں اپنے موضوع پہ, اب آئے ہیں علی جن ولی اللہ پہ, اب آئے ہیں علی کی ولایت پہ. فرماتے معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الیک وانا ابشر لکم سبب هذه الآیہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین. معاشر الناس ان جبریل هبط الی مرارا ثلاثا یأمرنی ان سلام ربی وهو السلام ان اقوم في هذا المشهد فأعلم كل ابيض واسود ان علی بن ابی طالب اخی ووصیتی وخلیفتی والامام من بعد الذي محله منی. توجہ کیجیے گا, الذي محله منی محل ہارون من موسیٰ
هارون من موسى الذي محله مني محل هارون من موسى وعلي بن ابي طالب الذي اقام الصلاه وآتى الزكاه اقام الصلاه وآتى الزكاه ويريد عز وجل في كل حال لعلمي بقله المتقين وكثرة المنافقين لقلة المتقين وكثرة المنافقين وإذعان العاصمين وحين المستهزئين بالإسلام الذي وصفهم الله بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ملعون مغضوب على ومن رد قولي هذا ولم يوافقوا علي قريبا ومعلمكم أن من كنت مولا فهذا علي اجازت ہو تو صرف 2 جملوں کا ترجمہ کرنا کا معاشر الناس ما قصر تو میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی اللہ نے جو بھیجا میں نے پہنچا دیا اب کی بات 3 مرتبہ ان جبریل حبت الیہ مرارا ثلاثا یہ سنی شیعہ تمام کتب میں یہ خطبہ درج ذیل ہے ان جبریل حبت الیہ مرارا ثلاثا 3 مرتبہ جبریل میرے پاس پہلی مرتبہ آیا کہا علی کی ولایت پہنچائیے کہا رک جائے پھر جبریل آیا پھر واپس گیا پھر آیا پھر آگے کہا یا ایھا الرسول ام مزمل مدثر طٰہٰ کوئی لقب نہیں کہا اے رسول بلغ توجہ کیجئے گا لہجہ الہی سمجھے گا بلغ ما انزل الیک من ربک پہنچائیے وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اے رسول وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو میرے کار رسالت کا کوئی کام انجام نہیں ہاں اللہ نے پھر اپنے نبی کو حوصلہ بھی دیا کیا حوصلہ دیا بار کہا اللہ ہو پریشان نہیں ہونا اے میرا حبیب پریشان نہیں ہونا واللہ تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے واللہ یعصمک من الناس اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا ہاں اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور وما علینا الا البلاغ تیرا کام صرف پہنچا دینا ہے اللہ نے آیت کا آخری حصہ بھیجا ان اللہ تو پہنچا دے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین پھر اللہ جو پہنچانے کے بعد بھی نہ مانے پھر اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا خوبصورت آیت کا ترجمہ یقیناً آپ نے سنا پھر اللہ کا ایک اور جملے کا ترجمہ کرنا پورا ہی بڑا کمال ہے کہا آپ کو پتہ ہے کیا وجہ بنی کل علمی کیونکہ میں جانتا ہوں لقلت المتقین یہاں متقی تھوڑے منافق زیادہ ہیں یہاں تک آگے کا وحیل المستہزئین بالاسلام جن لوگوں نے اسلام کو مذاق سمجھا اور ان کے بہانے بہت زیادہ کہا کون ہے وہ لوگ بتاؤ کون ہے وہ لوگ کہا الذین پھر پاک پیغمبر نے آیت قرآن کی کوڈ کی پاک پیغمبر نے فرمایا الذین یہ وہ لوگ ہیں یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم یہ زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کا دل نہیں کہتا زبان یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم اور یہ زبان اور یہی
آخری بات پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ یاد رکھو یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، یا علی جو منافق ہوگا وہ کبھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اسی لیے کافر، مشرک اور منافق تین، اور علی ولی اللہ انکار کرنے والوں کو پتہ اللہ نے کیا سزا دی ہے، یہ سزا ذکر کر کے اختتام کرتا ہوں۔ بتاؤں علی ولی اللہ کا اقرار کرنے والوں کو اللہ نے کیا سزا دی؟ قرآن سے پڑھو، پروردگار عالم قرآن میں 6 سپارے میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے آخری طبقے میں منافق ہوگا، جہنم کے آخری طبقے منافق۔ اللہ نے علی ولی اللہ کے انکار کی سزا یہ دی کہ منافق جہنم کے آخری طبقے۔ اگر زمانہ سمجھ جاتا کہ علی کی ولایت کیا ہے تو کبھی بھی علی کی بیٹی شام کے بازار میں چادر کا سامان جن قریب آ رہا، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کی لاش پہ سبھی بہن نہیں ہو سکتی، جس کی لاش پہ سبھی آواز بڑھائی گئی۔ خدا کی قسم سمجھ نہیں آتی کہاں سے ذکر مصائب شروع کروں۔ سید سجاد سے پوچھا گیا، ہر وقت روتے تھے مولا، آپ کو رونے کے لیے ذاکر کی ضرورت پڑتی ہے، عالم دین کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی مصائب پڑھے، لوہے پڑھے تو آپ روتے ہیں۔ سید سجاد وہ ہے جس کو رونے کے لیے کسی ذاکر کی ضرورت نہیں ہے۔ بازار جاتے تھے تو رو پڑتے تھے، بازار جاتے تھے رو پڑتے تھے۔ قصاب جب گوشت اور جانور کو ذبح کرتے تھے، مولا کو دیکھ کے اپنی دکانیں بند کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قصاب کو پتہ نہیں چلا کہ مولا آ رہے ہیں، مولا قریب گئے، مولا قصاب سے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مولا میں جانور ذبح کر رہا ہوں۔ کہا تجھے پتا ہے شریعت محمدی میں ذبیحہ کی کیا شرائط ہے؟ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کی شرائط کو جانتے ہو؟ کہا ہاں مولا۔ کہا بتانا۔ آج میرا دل کر رہا ہے میں ذبیحہ کی شرائط ذرا تم سے سنوں۔ اس نے کہا مولا پہلی شرط یہ ہے کہ جانور کو پانی پلایا جائے۔ آئے ضرور کہنا جانور کو پانی پلایا جائے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا غریب بابا۔ بابا جانوروں کو بھی مارنے سے اور ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ بابا میں تیری غربت میں قربان جاؤں، تجھے 3 دن کا پیاسا مارا، تجھے 3 دن کا پیاسا مارا گیا۔ پھر کہا بتاؤ، اور کہا شریعت محمدی میں شرط ہے جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ کہا یہی تو ہم روتے ہیں، اس لیے تو سید سجاد کی چیخ نکلی، رو کے کہا میری پھپھی 70 قدم پہ کھڑی تھی، رو رو کے بھیا کو ذبح ہوتے بھی دیکھتی تھی اور رو کے کہتی تھی افیکم مسلم، کوئی تم میں مسلمان نہیں ہے۔ سید سجاد روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ مرتبہ منہال آیا مولا کے پاس، مولا کے پاس آ کے کہتا منہال کہتا مولا نہ رویا کریں، کیوں اتنا روتے ہیں؟ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، حمزہ شہید ہوئے، جعفر طیار شہید ہوئے، آپ کے دادا علی شہید ہوئے، آپ کربلا کو اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، سجاد کے ساتھ انصاف نہیں برتا تو نے، تو
تو نے ہمیں کہا ہے جعفر طیار شہید ہوئے، حمزہ شہید ہوئے، میرا بابا علی شہید ہوا، لیکن مجھے ایک بات بتا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، ماؤں اور پھوپھیوں کو ننگے سر بازار میں لے جانا سجاد کا ورثہ ہے۔ ماؤں اور پھوپھیوں کو ننگے سر بازار میں لے جانا سجاد کا ورثہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے سید سجاد سب سے زیادہ کس چیز کو روتے تھے؟ سب سے زیادہ سید سجاد باپ کی پیاس کو روتے تھے، بہت روتے تھے۔ کربلا کے مسائل میں سب سے زیادہ سید سجاد روئے باپ کی پیاس کو، ہر وقت کہتے تھے ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا بغیر پانی پیے مارا گیا۔ آپ کے علاقے میں، میرے علاقے میں، ہمارے گھروں میں کافر بھی آ جائے اور وہ آ کے ہمارا دروازہ کھٹکھٹائے اور آ کے کہے کہ میں پیاسا ہوں، انصاف سے بتاؤ پانی دو گے یا نہیں دو گے؟ کافر، کوئی مہمان مسافر کوئی بھی ہو، پانی سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ مظلوم کربلا نے قیامت والے دن 10 محرم قیامت سے بڑے دن میں مظلوم کربلا نے ایک مصرع کہا تھا جب سرکار علی اصغر شہید ہو گئے، اس وقت مظلوم کربلا نے ایک مصرع کہا تھا، شیعتی اے میرے شیعو، جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو نا میری پیاس کو یاد کرنا۔ کہا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد کرنا۔ سید سجاد جب واپس آئے ہیں بڑا روتے تھے باپ کی پیاس کو۔ جب واپس آئے ہیں بابا کو دفنانے کے لیے آئے ہیں، بابا کی لاش کو دفنایا اور آپ بھی کتبہ قبر کی قبرستان میں جاتے ہیں، کتبے لکھے ہوتے ہیں کہ یہ کس کی قبر ہے۔ عزاداروں رونے کے لیے مصائب کافی ہیں۔ سید سجاد نے بھی اپنے بابا کی قبر پہ کچھ لکھا، اجازت امامت سے آئے ہیں، باپ کی قبر بنائی ہے سید سجاد نے، باپ کی قبر پہ کتبہ لگایا۔ عزاداروں سنو گے سید سجاد نے کتبے پہ لکھا کیا؟ سید سجاد نے لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا۔ یہ نہیں لکھا یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غریب و تنہا مارا گیا۔ خدا کی قسم اتنی چبھتی تھی سید سجاد کو باپ کی پیاس، کتبے پہ یہ مصرع لکھا یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کر دیا۔ باپ کی پیاس کو پہلے سید سجاد روتے تھے باپ کی پیاس کو، بہت زیادہ روتے تھے سید سجاد باپ کی پیاس کو۔ پھر دوسری جو چیز سید سجاد کو رلاتی تھی، جب بھی کسی نے آ کے پوچھا ہے مولا کیوں روتے، ایک جواب 3 مرتبہ دیا، ایک جواب 3 مرتبہ دیا، الشام الشام الشام۔ پوچھا گیا ہوا کیا ہے؟ خدا کی قسم ایک منظر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ منظر کیا ہے جو سید سجاد کو شام کھا گئی؟ منظر یہ ہے بازار سجائے جا رہے ہیں، آئے تو ضرور کہہ دو نا، یہ دن ہے زینب کبریٰ کو رونے کے، یہ دن ہے سید سجاد کو رونے کے، بازار سجائے جا رہے ہیں اور قیدیوں کو لایا جا رہا ہے۔ سید سجاد کو شام کہتے تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں سید سجاد پھوپھیوں کے ساتھ داخل ہوئے، یا یک لخت بازار میں رش زیادہ ہو گیا، بازار میں رش زیادہ ہو گیا۔ سید سجاد نے دیکھا میری پھوپھی گھبرا گئی، رش کو زیادہ دیکھا پھوپھی گھبرا گئی ہے۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے بھائی کے سر کو مخاطب کر کے کہا بھیا قرآن کی تلاوت کرو، بھیا رش زیادہ ہو گیا ہے قرآن کی تلاوت کرو۔ مظلوم کربلا نے سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کرنی شروع کی، سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کرنی شروع کی۔ ہائے ضرور کہہ دینا سورہ کہف مظلوم کربلا پڑھے، سب کی توجہ ادھر ہوئی۔ یا سید سجاد نے گزرنا، مظلوم کربلا کا پورا قافلہ گزرنا شروع ہوا۔ زینب کبریٰ کو ایک مرتبہ دیکھا، سید سجاد نے رش دیکھا،
سید سجاد کا استقبال برابر تو حصوں میں مسلمانوں نے تقسیم کر دیا. حصے بتاؤ. جو چھت پہ کھڑے تھے پتھر مارنے شروع کیے, جو چھت پہ تھے انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے. مردوں نے مقتل کا فکرہ ہے, مردوں نے پتھر مارنے شروع کیے, اور عورتوں نے خدا کی قسم میرے میں طاقت نہیں میں پڑو, مرد پتھر مارتے تھے, عورتیں گرم پانی بھر کے سادات میں ڈالتی تھی, گرم پانی بھر کے سادات میں ڈالتی تھی. خدا کی قسم یہ منظر ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا. سید سجاد سے برداشت نہ ہوا. سید سجاد نے کہا یا لیتنی لم تلدنی امی, آئے کاش یہ منظر دیکھنے سے پہلے سجاد مر گیا ہوتا. یہ منظر دیکھنے سے پہلے بازار کا یہ منظر. آپ اتنے سخت مسائل میں نے پڑھے ہیں. آیت اللہ مرزا شیرازی ایران کے بہت بڑے عالم دین ہیں. آیت اللہ مرزا شیرازی بہت بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے وہ مسائل ایک روضہ خان ذاکر جس طرح میں پڑھ رہا ہوں وہ روضہ خان ذاکر پڑھ رہا تھا, وہ وہاں بیٹھے تھے جہاں عزاداروں کی جوتیاں پڑی تھے. مجتہد تھے, بہت بڑے مجتہد تھے آیت اللہ مرزا شیرازی. انہوں نے ایک جملہ کا, روضہ خان نے ایک فکرہ کا, ذاکر نے ایک فکرہ کا. قبلہ نے اپنا امامہ اتارا, بے ساختہ پیٹنا شروع کیا. کہا روضہ خان آگے نہ پڑھنا. وہ رک گیا. اس نے کہا قبلہ میں نے کوئی غلط پڑھا. کہا غلط نہیں پڑھا. اس ذاکر نے معاف کرنا مجھے. اس ذاکر نے پڑھا کیا؟ اس نے کہا دخلت زینب بنت علی علی بن زیاد, کہ علی کی بیٹی. فقط ذاکر نے یہ فکرہ کہا تھا کہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ابن زیاد شنابی کے دربار میں داخل ہوئے. مجتہد نے امامہ اتارا, ماتم کرنا شروع کر دیا. کہا آگے نہ پڑھنا. انہوں نے کہا قبلہ میں نے کوئی غلط کہا ہے. کہا غلط نہیں پڑھا, مجھے انصاف سے بتا یہ کوئی تھوڑے رونے والی بات ہے؟ اس سے بڑا مصائب تو بتا کہ علی کی بیٹی اور ابن زیاد کے دربار میں. علی کی بیٹی کہا جاتا ہے کہ علی کی بیٹی سے, علی کی بیٹی زینب کبریٰ سے یزید نے کہا تھا تجھ سے سب سے زیادہ مشکل مسائل کون سا ہے؟ یقیناً بی بی نے مختصر ذکر کیا ہوگا. یقیناً بی بی نے کہا ہوگا مدینہ چھوڑنا میرے لیے مشکل تھا, میں نے بھرا گھر آباد مدینہ چھوڑ دیا, میں مکہ کربلا آئی, 7ویں سے ہمارا پانی. ایک سے بڑھ کے مصیبت زینب کبریٰ پہ آتی رہی, ایک مصیبت دوسری اس سے بڑھ کے آ گئی. 10 دن 10 محرم کا شروع ہوا کہ اکبر کا لاشا آیا. جو لاشا آتا میں پہلا لاشا بھول جاتی. کبھی عباس کا لاشا, کبھی اکبر کا لاشا, کبھی قاسم کا لاشا, کبھی سشمہ علی اصغر کا, حتیٰ میرا بھیا حسین مان آ گیا. ایک سے بڑھ کے ایک مصیبتیں, میرے سر سے چادر چھن گئی. مجھے پہلی مصیبتیں بھولتی جاتی رہی. ایک سے بے پرانے اڑتے, کبھی کسی بازار کبھی کسی دربار, ایک سے بڑھ کے ایک مصیبتیں آتی رہی. لیکن آئے یزید, یاد رکھ زینب کبریٰ کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے میں علی کی بیٹی ہو کے تجھ سے کلام کر رہی ہوں. زینب کبریٰ کی سب سے بڑی مصیبت. لا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلبون. پروردگار عالم بحق الزہرا وبعلها وبنیها, پروردگار عالم ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. مالک اللہ جو مومنین حاجات لے کے اس پاک دربار میں آئے ہیں, مالک اللہ تمام بڑے بڑے لوگ اس مجلس میں اپنی حاجات لے کے آتے ہیں. مالک اللہ خلوص دل کے ساتھ مالک اللہ یہ مومنین حاضر ہیں. مالک اللہ تمام کی نیک شرعی حاجات کو پورا فرما. مالک اللہ جو رزق اولاد رزق کے لیے ویسے پریشان ہے, مالک اللہ انہیں رزق وسیع عطا فرما. مالک اللہ جو اولاد کے لیے ترستے ہیں اولاد نرین عطا فرما.
مالک اللہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا مولا سجاد کا واسطہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. مالک اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مالک اللہ اس قابل بنا کہ دربار آل محمد میں سرخرو ہو سکے, دربار سیدہ میں سرخرو ہو سکے. مالک اللہ ہمیں سیرت ائمہ اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما, سیرت شہزادہ اکبر پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما, بوڑھوں کو سیرت حبیب بن مظاہر پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما, میری ماؤں بہنوں کو سیرت سیدہ زینب پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. مالک اللہ اس زمانے کی سب سے بڑی دعا ہے, مالک اللہ ہمارے وقت کے امام کا دل قبول فرما. گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, بد کردار ہیں, خطا کار ہیں. مالک اللہ ہماری گناہگار آنکھوں کو اس قابل بنا کے یوسف زہرا کا دیدار نصیب ہو. امام زمن میں چل اللہ فرج الشریف کے ظہور پر نور میں تاجیل کے لیے مل کے خاندان زہرا پہ صلوات نازل